أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اللہ رب العزت اور وہ معبودان باطل برابر ہو سکتے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جو کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر، نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل و شعور سے بہرابر ہیں؟ یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ انہیں پہچان سکیں، اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یعنی ان کا وجود ہی نہیں، اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ضرور ہوتا، اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ بہت اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، ان سے اپنی دکھ اور پریشانی ان کے پاس لے جاتے ہیں اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا یہ سن رہے ہیں، ہماری تکلیف کو یہ دور کرنے پر قادر ہے، ہماری مصیبتیں دور کر کے ہمیں نجات دینے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے اللہ کے مقابلے میں جو یہ کام کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ تم دکھاؤ تو صحیح، کیا ایسا کوئی بھی ہے جو اللہ کے مد مقابل میں ہو سکتا ہے؟ جو کام اللہ کرتا ہے کوئی غیر اللہ کر سکتا ہے؟ یہ تم نے خود ہی بنا لیا ہے، یہ تم نے خود ہی اپنا نام رکھ لیا ہے، یہ تم نے خود ہی اس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ نے کہیں بھی اپنا عہدہ اور مقام کسی انسان کو نہیں دیا ہے، کسی شخص کو نہیں دیا ہے کہ جو کام اللہ کے اختیار میں ہے، جو پاور اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں یا کہ یہ کام فلاں بزرگ کر رہے ہیں۔ یقیناً نہیں میرے بھائی۔ اللہ نے فرمایا، کدھر وہ دکھاؤ تو صحیح، جس کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، سجدہ کرتے ہو، کوئی نہیں ہے اللہ کے مقابل میں، پھر یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ آج مسلمان بھی یہ کام کرنے لگے ہیں، جا کے قبر والے کے پاس جھکتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ مانگ رہا وہ سن رہا ہے اور دینے پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ان لوگوں نے خود ہی اس کو اپنا رب بنا لیا ہے، یہ ان لوگوں نے خود ہی یہ کام گڑھ لیا ہے، اللہ نے الاؤ نہیں کیا ہے۔ یہ کام صرف اللہ کا ہے، دینے والا، کھلانے والا، جلانے والا، مارنے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، موت و حیات کا تمام چیزوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی بندے کو نہیں دیا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، بتاؤ کون لوگ ہیں، کن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو کہ یہ پاور والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو، یا تم نے خود ہی اس کا نام رکھ کر کے تم نے خود ہی اس کو معبود بنا رکھا ہے، تم نے خود ہی اس کو وہ عہدہ دے رکھا ہے؟ اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے یہ پاور کسی اور شخص کو نہیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے کوئی انسان کر لے، غیر اللہ کر لے، یہ اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کسی کو۔ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں۔ کفر کرنے والوں کے جو ہے وہ مکر سجا دیے گئے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یا جن کے پاس مانگ رہا ہوں یہ دینے پر قادر ہے، حالانکہ وہ دیتا نہیں ہے۔ دیتا کون ہے؟
اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے، لیکن وہ یوں سمجھتا ہے کوئی انسان کہ میں جب وہاں گیا تو میری مراد پوری ہو گئی، میں نے جو چاہا وہ مانگا وہ پوری ہو گئی۔ تو میرے بھائی غیر اللہ نہیں پوری کرتا ہے، جو پوری کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان جو اللہ کی ایک طرف عبادت بھی کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں مسجد میں آ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں، چاہے وہ نوافل نماز ہو چاہے وہ فرائض ہوں، ہر نماز میں ایک مسلمان یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور تیرے سوا ہم اپنے ہاتھ کو غیر اللہ کے سامنے نہیں پھیلاتے مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، ضرورت میں اللہ ہم صرف اللہ ہی کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور مدد بھی اللہ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ مگر جب انسان مسجد سے نکلتا ہے، باہر جاتا ہے تو کسی قبر والے کے پاس جا کے پہنچتا ہے اور اپنی مرادیں، اپنی تکلیفیں، اپنی ضرورتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، یا کوئی کام بن گیا ہو وہاں سے آنے کے بعد تو ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کی، جس نے غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کیا۔ نذر و نیاز پوری کرنا ہے تو کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی کے لیے نذر پوری کرے۔ تو میرے بھائی اللہ فرماتا ہے من یضلل اللہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو وہ ہدایت یافتہ انسان وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سنتے ہیں، جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ وہ یقیناً وہ مسلمان موحد ہے، وہ مسلمان توحید پرست ہے جو قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ گمراہ ہیں جو ایک طرف دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، جو ایک طرف کہتے ہیں ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ رسول کی باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ اگر وہ مانتے تو یقیناً وہ اللہ کی عبادت کرتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے۔ اس کا مطلب ہے اس کا دعویٰ ڈھکوسلا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتا ہوں، لیکن عمل اس جیسا نہیں ہے، طریقہ اس جیسا نہیں ہے جو اللہ اور رسول نے فرمایا تھا، تو اس کا دعویٰ ڈھکوسلا ہے، اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے، اس کے دعوے میں کوئی دم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جسے گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے، اللہ جس کے دلوں میں مہر لگا دے کوئی اس مہر کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ہدایت کی دعا اللہ رب العالمین سے طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، صحابہ کے راستے پر، اے اللہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ آدمی دعا کرے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے چل۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے جو بھی یہ کام کرتے ہیں، چاہے کفار ہو مشرکین ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کفار اور مشرکین سے، جو لوگ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، ان کے لیے مصیبت ہے دنیا میں بھی، وہ چین سے اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے، یقیناً ان کے بیچ میں ان کے یہاں کوئی نہ کوئی تکلیفیں آتی رہے گی، کوئی نہ کوئی مصیبت سے وہ دوچار ہوتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے غضب سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر 11 سے 15 میں کہ اللہ رب العالمین نے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، یا وہ لوگ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، حساب کتاب کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، دور سے ہی جہنم دیکھے گی ان لوگوں کو جو جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ہوں گے، تو ان کو دیکھتے ہی وہ جوش مارنا شروع کر دے گی۔ تغیظا وزفیرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب تنگ راستوں کے ذریعے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تغیظا وزفیرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جکڑ کر کے دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو ایسے لوگ موت کی تمنا کریں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ تو مجھے موت سے دوچار کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہیں اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے جہنمیوں کے بارے میں، اور اس کی حالت کو بتلایا ہے کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم میں اس طرح سے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب پر عذاب دے گا، اور وہ موت پکاریں گے، حالانکہ وہاں موت نہیں آئے گی۔ وہ کہیں گے اللہ مجھے ایک موت دے دے، اللہ فرمائے گا کہ تم اور موت پکارو، پھر بھی کوئی فائدہ ہونے والا۔ پھر اللہ فرماتا ہے قل اذلك خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کہہ دیجئے ان لوگوں سے، یا ان لوگوں سے پوچھ لیجئے، کیا یہ بہتر جو تم عذاب میں مبتلا ہو، یہ بہتر ہے یہ جنت الخلد التي وعد المتقون، یہ ہمیشگی والی جنت جس میں انسان ہمیشہ اس میں رہیں گے؟ اللہ فرماتا ہے قل اذلك خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، یہ ان مومنوں کے لیے بدلہ ہے اور یہ ان کے لیے اصلی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی لوگ آرام سے رہیں گے، کیا ان کے طرح ہو سکتے ہیں جو جہنم میں ہوں گے؟ جہنم میں اللہ کا سخت عذاب ہوگا، سخت عذاب ان جہنمیوں کو یا ان کفار کو، مشرکین کو دیا جائے گا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تو ہے ہی عذاب، آخرت میں اس سے بھاری عذاب اس کو دیا جائے گا۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ابھی ہم نے آپ کو جہنمیوں کا واقعہ بتایا کہ جہنمی لوگ کس اعتبار سے، کس طریقے سے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے مد مقابل مومنوں کا یہاں تذکرہ فرما رہا ہے کہ
مومن لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور جن کی نیچے سے نہریں جاری ہے، اکلھا دائم وذلھا، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 15 میں فرمایا، مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی صفت، اس جنت کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کیا ہے، وعد المتقون یا مومنوں سے وعدہ کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کے لیے انعام بنایا ہے، جو جنتیوں کو دیا جائے گا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا کہا؟ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں، مثل الجنت التي وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں پانی کی نہریں ہیں جس کا بو بدلنے والا، یعنی مزہ نہیں بدلے گا، اس بدبودار نہیں ہوگا۔ اللہ نے پانی کی نہریں جاری کی ہیں جو بدلنے والا نہیں ہے، اس کی جو ٹیسٹ ہیں، جو مزہ ہیں، نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں جو ٹیسٹی میں بہترین ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، کہ اس کا مزہ اور ٹیسٹ نہیں بدلے گا۔ ابھی ہم پانی بوتل سے خریدتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اس میں ویلڈ لکھا رہتا ہے کہ اگر 1 مہینے کے اندر اس کا استعمال نہیں ہوا تو یہ پانی خراب ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، پینے کے لائق نہیں ہوں گے اور پاک کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو نہریں جاری کی ہیں، اللہ فرماتا ہے اس میں غیر آسن، بدبودار والا پانی نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کی ہیں جس کا ٹیسٹ بدلنے والا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑی بہترین ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، لذت حاصل ہوگی پینے والوں کے لیے۔ یہاں جو شراب ہیں وہ بدبودار ہے، یہاں جو شراب ہے یہ حرام ہے۔ اللہ نے مومنوں کے لیے بہترین پینے کی چیز تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے مزہ آ جائے گا، پیئیں گے تو ٹیسٹ لگے گا، بہترین پاکیزگی ہوگی اس کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی نہریں ہیں۔ کیا ہیں؟ شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف و شفاف ہے، بہترین ہے۔ شہد اگر آپ پیئیں گے، بہت سارے جو لوگ شہد بناتے ہیں ڈپلیکیٹ بناتے ہیں، آپ دودھ خریدتے ہیں مارکیٹ سے تو کئی طرح کے کیمیکل ملا کر کے اس دودھ کو تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں نے جنتیوں کے لیے جو انعام بنایا ہے، جو انعام کے طور پر میں نے تیار کیا ہے، بہترین کوالٹی کی ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہوگی، اس میں بدلاؤ نہیں ہوں گے، اس کا ٹیسٹ اور مزہ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ فرماتا ہے جنتیوں کے لیے اور دیگر میوے جات ہیں اور دیگر پھل فروٹ ہیں، اور اللہ کی ان لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت ہے۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ سُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہے؟ یہ مومنوں کا جو تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کی طرح ہے جو جہنمی لوگ ہیں اس کی طرح ہے کیا؟ اللہ فرماتا نہیں، کمن ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وسقوا ماء حمیما، اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا، اس پانی کے پینے کی وجہ سے فقطع امعاہم، ان کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جہنمیوں کا اللہ تعالیٰ نے وہاں جنتیوں کا تذکرہ کیا،
جہنمیوں کا تذکرہ کیا، آخر میں جنتیوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جنتیوں کا تذکرہ کیا اور آخر میں جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کا کھانا اور پینا ہائی کوالٹی کے ہوں گے، بہترین کھانا انہیں دیا جائے گا، دنیا کے کھانا کی طرح نہیں ہے، یہاں کے کھانے میں عیب ہے، یہاں کھانے میں کمی ہے، یہاں ٹیسٹی وہ نہیں ہے، ساری چیزیں کیمیکل سے تیار ہو کر کے ہم کھاتے ہیں، اب سبزی بھی کھاتے ہیں اس میں بھی کیمیکل ہے، پھل فروٹ کھاتے ہیں وہ بھی کیمیکل کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں کیمیکل کے ذریعے، چاہے دودھ ہو چاہے جو بھی چیزیں ہوں، آپ دیکھ لیجئے دودھ بھی اگر ہم نے اس کو صحیح ٹائم پر استعمال نہیں کیا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دودھ خراب ہو جائے گا، وہ پینے کے لائق نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنتیوں کے جو انعام ہے اس کا بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی آدمی جہنم کا راستہ اختیار کرے گا تو دنیا میں بھی عذاب ہے ان کے لیے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے امن و امان ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے امن و امان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی شخص ہو چاہے مرد ہو عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مومن ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جس نے اچھے اعمال کیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتے ہیں، توحید پر قائم رہتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی امن و امان ہے، وقتی طور پر وہ تکلیف اٹھا لیں لیکن دل اس کے منور ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی کتاب سن کر کے ان کے دل پگھلتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں میرے بھائی اگر تمہیں چیک کرنا ہو کہ میں مومن ہوں یا نہیں، اگر آپ کو چیک کرنا ہو کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو قرآن مجید کی اس آیت کی ضرور آپ تلاوت فرمائیے، قرآن مجید کی اس آیت پر ضرور غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ فرماتا ہے مومن تو وہ ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، جب اللہ کی باتیں ہو، ذکر ہو رہی ہو، قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہو، اللہ کے بارے میں بیانات کیے جا رہے ہوں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل پگھلنے لگتے ہیں، ان کے دل جو ہیں اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرنے لگتے ہیں، اور اس کے دل سے آواز آتی ہے کہ ہم غلط کر رہے تھے، ہمیں اچھا کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ مومن کی پہچان ہے، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، اور جب قرآن پڑھ کر کے تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتا ہے، اس کے ایمان بڑھتا ہے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی پہ بھروسہ کرے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اترا جاتا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کے بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کے بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔
جب اللہ رب العالمین قرآن مجید اتارتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صحابہ اکرام خوش ہوتے قرآن سن کر کے، قرآن کی آیتوں کو سن کر کے سمجھ کر کے خوش ہوتے تھے، لیکن وہیں ایک طرف کفار اور مشرکین قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر کے ان کے دلوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آپ اعلان کر دیجئے مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے تک اللہ کی عبادت کی اور لوگوں کو شرک سے ڈرایا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، انتقال کے وقت ہیں، آخری گھڑی میں ہیں، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، آخری لمحات ہیں آپ کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کہہ رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مشن رہا ہے، آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور آخری وقت تک لوگوں کو شرک سے ڈرنے کے لیے کہا، شرک سے بچنے کے لیے کہا، لوگوں یہ بہت خطرناک ہے، شرک سے بچو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی آخری لمحات ہیں آپ کے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج ہم مسلمان کیا اس پر دھیان دیتے ہیں؟ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کے، اپنے علماء اور اپنے بڑے بڑے لوگوں کے قبروں پر بڑے بڑے گنبد بنا لیے اور مزار بنا لیے اور اس کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، یہ میں نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب، آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں کی خواہشوں پر عمل کریں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے، آپ بھی بھٹک جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین گائیڈ کرنے والا ہے، اللہ بہترین راستہ دکھانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ اے نبی اگر آپ بھی غلط راستے پہ چلے جائیں گے تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کر لیے ہوتے، ایسا تو محال ہے، ممکن نہیں کہ اللہ کے نبی شرک کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اگر آپ بھی شرک کیے ہوتے تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جاتے۔ تو میرے بھائی دوسرے لوگ شرک کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ کیا شرک اور توحید الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ الگ الگ ہے۔ توحید اللہ کی وحدانیت ہے، اس میں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ اور شرک کرنے والے اگر اپنی زندگی میں توبہ نہ کر لے تو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔
वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यह वमा काना लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह लिकुल्लि अजलिन किताब। हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं और हमने उन सब को बीवी बच्चों वाला बनाया था। किसी रसूल से नहीं हो सकता कि कोई निशानी बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के ले आए। हर मुकर्रर वादे की एक लिखित है। अल्लाह यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो चाहे मिटा दे और जो चाहे साबित रखे लोहे महफूज उसी के पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं और हमने उन सब को बीवी बच्चों वाला बनाया था। किसी रसूल से नहीं हो सकता कि कोई निशानी बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के लिए आए। अल्लाह ताला ने यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि जो भी रसूल आए बाल बच्चों वाले थे। बहुत सारे लोग कहते हैं नबी नूर थे। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कहिए मैं बशर हूँ, मैं इंसान हूँ। कुफार और मुश्रिकीन कहते थे कि ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाते हैं और बाज़ारों में चलते फिरते भी हैं। वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्तआम व यमशी फ़िल अस्वाक़। ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाते हैं और बाज़ारों में चलते भी हैं, बाल बच्चे वाले भी हैं। तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और आज वो लोग इंसान मानते थे अपने रसूल को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार और मुश्रिकीन ये कहते कि ये कैसा रसूल है, ये इंसान है। हम पैगंबर कोई ऐसा फरिश्ता होता तो हम उसको मान लेते, ये तो हमारे बीच का इंसान है, हम इसको अपना नबी नहीं मानेंगे। इंसान समझते थे। और आज कल मुसलमानों में से कुछ जमातें, कुछ फ़िरक़े के लोग ऐसे भी हैं जो रसूल को नूर मानते, बशर नहीं मानते। अल्लाह फरमाता है, कहो मैं बशर हूँ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कहो कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। हाँ, फ़र्क इतना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। आप पर वही उतारी जाती थी, आप अल्लाह के रसूल थे। तो मेरे भाई, थे तो इंसान, लेकिन तमाम इंसानों में बेहतरीन इंसान, अफजल और अकरम। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो चाहे मिटा दे और जो चाहे साबित रखे लोहे महफूज उसी के पास है। उसके एक माने तो ये हैं कि वो जिस हुक्म को चाहे मनसूख कर दे और जिसे चाहे बाकी रखे। दूसरे माना ये है कि उसने जो तकदीर लिख रखी है उसमें वो महव इस बात करता रहता है। उसी के पास लोहे महफूज है, उसी की तायीद बाज़ अहादीसो आसार से होती है। मसलन एक हदीस में आता है कि आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है, दुआ से तकदीर बदल जाती है और सिला रहमी से उम्र में इजाफ़ा होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, कोई आदमी जब दुआ करता है तो उस दुआ की वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है या जो कुछ मांगता है उसे अता कर देता है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। व इम्मा नुरियन्नक बअज़ल्लज़ी नईदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इन्नमा अलैकल बलाग़ु व अलैनल हिसाब। उनसे किए हुए वादों में से कोई अगर हम आपको दिखा दें या आपको हम फौत कर लें तो आप पर तो सिर्फ पहुंचा देना ही है, हिसाब तो हमारी ज़िम्मा ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में फरमाया, उनसे किए हुए वादों में से कोई अगर हम आपको दिखा दें, जो लोग वो कुछ कह रहे हैं, अगर हम दिखा दें या आपको हम फौत कर लें तो आप पर तो सिर्फ पहुंचा देना है। आपका काम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बलाग है, दूसरे से उलझना नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको जो काम करने के लिए कहा है वही करना है। अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मी व हुवा सरीउल हिसाब। क्या वो नहीं देखते कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? अल्लाह हुक्म करता है, कोई उसके अहकाम पीछे डालने वाला नहीं, वो जल्द हिसाब लेने वाला है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़मीन के किनारे धीरे धीरे सिमट रहे हैं, या फिर इसका एक माना ये मुफस्सिरीन ने किया है कि जज़ीरतुल अरब में जब इस्लाम आया तो पहले पूरा जज़ीरतुल अरब शिर्क व बिदआत में मुलव्वस थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो धीरे धीरे तमाम लोग इस्लाम में आ गए और कुफ्र और शिर्क सिमट के रह गया।
تو یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی، یا یہ مراد ہیں کہ دھیرے دھیرے زمینیں سمٹ رہی ہیں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا اس جہاں کی جزا کس کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ کفار اور مشرکین مکر اور چال بازی سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یاد رکھے ان کی مکاری اللہ کے سامنے چلنے والی نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی اسلام کے خلاف چال چلے یا مسلمانوں کے خلاف چال چلے تو میرے بھائی وہ وقتی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام پھیلنے والا مذہب ہے، اسلام میں اخوت ہے، اسلام میں ہمدردی ہے، اسلام میں بردرہوڈ ہے، بھائی چارہ ہے، اسلام میں خیر خواہی ہے، اسلام میں محبت ہے، اسلام میں دوسرے کا احترام ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کوئی اور مذہب اس کے مقابلے میں کھڑا نظر نہیں آتا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کفار کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ کفار کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اس کا فیصلہ یہاں نہیں ہوگا۔ تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، کفار اور مشرکین۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ آپ رسول تھے یا نہیں تھے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک و بدعات سے بچا کر کے ہٹا کر کے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت اور توحید پر گامزن فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔